لوگ جو بچاتے ہیں اپنی شرمگاہوں کو مگر بیویوں سے نہیں اور اپنی کنیزوں سے، جنہیں ان کا استعمال کرے گا، یعنی کہ بیوی کو کنیز پر وقت شرمگاہ دکھاتا پھر بے شرم بے حیا۔ یہ آیت نہیں کہہ رہی جیسے ناکارہ لوگ نے تفسیر کی ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے حضرت نے میرا جسم نہیں دیکھا عمر بھر میں، نہ میں نے حضرت کا جسم دیکھا، اور یہ حدیث تقریباً متواتر ہے۔ ما رأیت منہ ولا رأى منی فإنہم غیر ملومین، پس اس بارے میں ملامت نہیں۔ ومن ابتغى وراء ذلک، جو تلاش کرے اس کے علاوہ اور راستے، جیسے روافض متا کرتے ہیں، اولئک هم العادون، یہ لوگ ظالم ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانت اور عہد کی رعایت کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوبارہ کہا تاکید مزید کے لیے، اولئک هم الوارثون، یہ لوگ وارث تھے، الذین یرثون الفردوس، جو وارث بنے گے جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو مٹی کے نچوڑ سے، خلاصہ سے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، پھر کر دیا اس کو بوندا، فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، قرار کی جگہ میں۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر پیدا کیا نطفے کو لوتڑا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پس بنا دیا لوتڑے کو گوشت کا ٹکڑا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پس پیدا کیا اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی ڈال کر، یعنی ہڈی پیدا کی۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پس اڑا دیا ہڈیوں کو گوشت، ہڈیوں پر چمڑا آیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر پیدا کیا اس کو ایک اور مخلوق میں، ایک بہترین آدمی کھڑا ہوا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، برکت ہو والے اللہ بہترین پیدا کرنے والے۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر بے شک اس کے بعد تم مرنے والے ہو۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر بے شک قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یقیناً پیدا کیا تمہارے اوپر 7 درجے، یعنی 7 آسمان، طرائق، طریق، 7 طبقے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم نے یہ مخلوق سے بے خبر۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اتارتے ہیں آسمان سے پانی اندازے سے۔ فَأَسْقَيْنَاهُ فِي الْأَرْضِ، بس ٹھہرا دیتے ہیں اس کو ملک میں، زمین میں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو ختم کرنے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، بس پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے اس سے باغات کھجور کے اور انگور کے۔ قرآن مجید 3 پھلوں کا ذکر کرتا ہے، کھجور، انگور، انار۔ یاد رکھو ان 3 پھلوں میں دوام ہے۔ کھجوریں مل رہی نہیں ہر موسم میں، انگور ملتے ہیں، کچھ نہ ہو تو کشمش ملے گا، اور جو ہے نا یہ حال انار کا ہے، انار دانہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ ان تینوں پھلوں میں دوام ہے۔ آم کا چھلکا بھی نہیں ملے گا موسم نہ ہو، کہیں بھی نہیں ملے گا، نظر ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی۔ جس نے آم کو پھلوں کا سردار کہا ہے وہ پھلوں کا بدترین دشمن ہے۔ پھلوں کا سردار وہ پھلوں کا کہ جس کو صحت مند اور مریض دونوں کھا سکتے، اور وہ انار ہے۔ ایک انار 100 بیمار۔ خوشحال خان خٹک نے انار نامہ لکھا ہے، انار کے 500 فائدے لکھے، اور کہا میں حیران ہوں، جب خدا نے انار پیدا کیا ہے تو لوگ مرتے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں موت سے بچنے کا بھی علاج ہے۔ انار چباؤ، خوب انار کھاؤ، یہاں تک کہ سرخ انار ہو جاؤ گے کھندا